السلام علیکم میرے دوستوں، اس بار 2024 کے الیکشن میں ہم کس پر بھروسہ کریں؟ کیا بی جے پی کو ووٹ دے کر ہمارا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ہمارے گھر کے اندر دیکھیں، کچن میں رسوئی گیس کتنا سستا ہے، دال چاول کا کیا ہوا، الیکٹرک بل کا کیا ہوا، کون سی چیز سستی ہوئی اور کون سی چیز مہنگی ہوئی۔ 2014 تک پیٹرول تقریباً 70 روپے تھا، حالانکہ اس وقت دنیا کے بازار میں پیٹرول بہت مہنگا تھا۔ موجودہ حکومت نے پیٹرول کے دام کرنے کی گارنٹی دی، پھر بھی پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ قیمت دنیا کے بازار میں آج کے دور میں کم ہونے کے باوجود بھارت میں پیٹرول کی قیمت کو 100 کے پار رکھا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ 140 کروڑ بھارتیوں کے لیے یہی دام ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں رسوئی گیس کی۔ 2014 میں ایک سلنڈر کی قیمت 410 روپے کے قریب تھی۔ 10 سال میں یہ قیمت ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ہو گئی، 1100 کے پار ہو گئی۔ غریبوں کے ہاتھ میں خالی سلنڈر تھما دیا گیا اور گیس بھرنے کے پیسے نہیں دیے گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ 140 کروڑ بھارتیوں کے لیے یہی دام ہیں۔ چلیے ایک اور بات کرتے ہیں نوکریوں کی۔ پچھلے 10 سالوں میں آدھے سے زیادہ گورنمنٹ جابز ختم ہو چکے ہیں اور حکومتی اداروں کو پرائیویٹائز کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ 2024 میں بے روزگاری کی سطح اب تک کے سب سے نیچے استر کو پہنچ چکی ہے۔ نوجوان پڑھ لکھ تو گیا ہے لیکن اس کے پاس کوئی کام، کوئی نوکری نہیں ہے۔ ابھی ایسا حال ہے تو سوچیں ذرا، آئندہ دنوں میں ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کیا کام کریں گے؟ میرے دوستوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ 140 کروڑ بھارتیوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں کالے پیسے کی، یعنی بلیک منی کی۔ کسی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کالا دھن بھارت آ جائے گا تو ہر ایک کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے آ جائیں گے۔ ہم تو اب بھی اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ کیا آپ کو آیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتانا کتنا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، 500 اور 1000 کے نوٹ بدل کر کہنے لگے کہ اب کالا دھن آ جائے گا۔ 90 پر 9% پرانے نوٹ واپس آ گئے۔ ہندوستان کو ستیہ ناش کر دیا گیا، مہنگائی آسمان چھونے لگی اور ان کا بلیک منی وائٹ منی میں تبدیل ہو گیا۔ کئی چھوٹی کمپنیاں بند ہو گئی، اکانومی ریٹ نیچے سے نیچے گر گیا، یہاں تک کہ RBI ریزرو بینک آف انڈیا نے خود کہا کہ ڈی مانیٹائزیشن ملک کا سب سے بڑا فیلئر تھا۔ یہ فیلئر ہمارا نہیں بلکہ موجودہ حکومت کا فیلئر تھا۔ 2014 میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت 62 روپے تھی اور اب روپے کی ویلیو گر کر 80 پر 4 روپے ہو گئی ہے، اور یہ سب مودی انکل کی مہربانی ہے۔ میرے دوستوں، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ سارے بھارتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، عورتوں کی حفاظت کرنے کے وعدے تو باپ رے باپ
ہر بیان میں کرتے رہے، لیکن ان 10 سالوں میں نہ جانے کتنی ہماری بہن اور بیٹیوں کا ریپ ہوا اور نہ جانے کتنی قتل کی گئیں۔ منی پور میں سینکڑوں خواتین کا قتل عام ہوا اور رکھوالے، اپنے آپ کو ہمدرد کہنے والے، ایک بار بھی اس درد بھرے ماحول کا ذکر بھی نہیں کرنے پائے۔ ہندوستان کی شان بڑھانے والی وومن ریزلر، جن کے جسموں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ظلم کیا گیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مودی انکل کے بھائی میں سے ہی ہے، جن کو سزا دلوانا تو دور کی بات، ان کو گلے سے لگاتے رہے۔ یہ حکومت کی گارنٹیاں ہیں کہ یہ جو بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ ملک کی موجودہ حالات کے مطابق ہم دنیا کے 111ویں نمبر کی پوزیشن میں گر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف دنگے بھڑکانا اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانا، یہ ان کی ترقی کے کام ہیں۔ کسانوں کو آندولن سے روکنے کے لیے ہر طریقے کے پلان بنانا، یہ ان کی اصلیت ہے۔ کسانوں پر آنسو گیس برسا کر 700 سے زیادہ کسانوں کا قتل کر دینا، کیا یہ لوگ ہمارے وطن میں انصاف لا سکتے ہیں؟ اور آگے بڑھیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کو ختم کر دیں گے، لیکن ان کی عمر ختم ہوتے ہوتے ان کا یہ بھانڈا بھی پھوٹ گیا۔ الیکٹورل بانڈ کا، کرپشن کا بھانڈا پھوٹ گیا، کیونکہ ان کا پاپ کا گھڑا اب بھر چکا ہے۔ ہندوستان کی 70 پر 5 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا گھوٹالہ الیکٹورل بانڈ ہے۔ مقابل کھڑے ہونے والے منسٹروں کو قید کر لینا، نفرتی بیان بازی کرتے رہنا، قانون کے بدلنے کی بات کہتے رہنا، الیکشن کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا گلا گھونٹ دینے کی سازش کرنا، اور نہ جانے بہت سارے ان کے کالے کرتوت ہیں۔ اگر اب بھی آپ لوگ بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، جے جے کے نعرے لگا رہے ہیں، تو آپ کو اپنے دل اور دماغ کا علاج کروا لینا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو بہتر لگی ہے تو گزارش کرتا ہوں کہ اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہونے والے الیکشن میں سمجھداری سے کام لیں۔